السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات آپ بتائیں گے کہ آواز میری اب صحیح آ رہی ہے؟ ہاں جی، آواز کے متعلق ذرا کمنٹ دیں نا، بتائیں ہمیں اب میری آواز صحیح آ رہی ہے؟ جی 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 یہ بات کریں راوی صاحب، یہ وہ بندہ ہے جی السلام علیکم۔ اچھا نہیں ہون آ رہی ہے، انہوں نے پوچھو نا ہون جڑا بدلی کیتا ہے نہیں وہ تسی پوچھو نا ساتھیاں، تو میں تو کہہ رہے ہیں ابھی کمنٹ دین بھی آواز ہوں صحیح آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ہاں جی اوکے کنٹینیو۔ اوکے، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ واجب الاحترام علماء کرام اور میرے بیٹے بیٹیاں اور دوست اور بچے، آج میرے ذمہ موضوع صلاۃ تراویح لگایا گیا ہے، تو اس پر میں نے آپ سے گفتگو کرنی ہے اللہ کی توفیق سے۔ تو سب سے پہلے یہ کہ صلاۃ تراویح پر بعض حضرات کا جو دعویٰ ہے وہ ذرا آپ کے سامنے آ جائے۔ بعض الناس کہتے ہیں کہ 8 رکعت نماز تراویح سنت ہے، اور یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بالخصوص حضرت عمر فاروق کے حکم سے جاری ہوئی، اور 20 رکعت تراویح ثابت نہیں بلکہ بدعت ہے، اور 8 رکعت کی صحیح حدیث کے مقابلے میں کچھ بھی ثابت نہیں۔ مفہوماً ہم نے یہ ان کا دعویٰ لیا ہے۔ انوار المصابی نذیر حسین صاحب، نذیر احمد صاحب، رکعت التراویح محدث محمد عبداللہ غازی پوری صاحب، اور اونچی دکان پھیکا پکوان حکیم محمود صاحب، قیام اللیل عبد القدیر صاحب، یہ بعض حضرات ہیں جن لوگوں کی کتابوں کے اندر یہ ان کا موقف دعویٰ وغیرہ لکھا ہوا ہے۔ تو اہل سنت والجماعت کا جواب دعویٰ یہ ہے، اہل سنت والجماعت حنفیہ، مالکیہ، شافعیہ، حنبلیہ کا، کہ 20 رکعت تراویح سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ نے با جماعت بھی پڑھائی، آپ نے بغیر جماعت کے بھی پڑھی، اور پھر یہی سنت صحابہ بھی ہے، اور خصوصاً آپ نے امت کو کل 3 راتیں جماعت کے ساتھ پڑھائی ہے، جیسا کہ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت موجود ہے، نسائی، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ کے اندر سند صحیح کے ساتھ حدیث موجود ہے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سمنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے محبوب کے ساتھ روزے رکھے، لیکن آپ نے ہمیں صلاۃ تراویح کا قیام نہ کرایا حتیٰ کہ ماہ رمضان کا آخری عشرہ آ گیا۔ آخری عشرے میں بھی ابھی 7 دن باقی تھے، آپ نے کل 3 راتیں جماعت کے ساتھ پڑھائی ہے۔ دیگر روایات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ آپ فرض نماز پڑھانے کے بعد گھر تشریف لے جاتے تھے حجرے میں، وہیں جا کر سنن نوافل وتر وغیرہ پڑھتے تھے، مسجد میں فرض پڑھانے کے بعد چلے جاتے تھے۔ تو سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ محبوب نے آخری عشرے میں ایسا کیا کہ 23 کی رات تھی، آپ آئے، فرض پڑھایا، فرض نماز
پڑھانے کے بعد گھر تشریف لے گئے عادت مبارکہ کے تحت، وہاں جا کر سنن نوافل پڑھے، لیکن بعض صحابہ نے سنت نفل مسجد میں پڑھے، اور بعضوں کو ہوتا ہے نا، ذوق ہوتا ہے، اور اکثر صحابہ چلے گئے گھروں میں جا کر سنت نوافل پڑھی۔ تو محبوب 23 کی رات کو نکلے گھر سے، مسجد نبوی میں جتنے صحابہ بیٹھے تھے ان کو پیچھے کھڑا کیا کہ اے صحابہ آ جاؤ، میں تمہیں قیام رمضان صلاۃ تراویح پڑھاتا ہوں۔ محبوب خود بحیثیت امام التراویح قاری بن کے مصلی پہ کھڑے ہو گئے مسجد نبوی میں، صحابہ جتنا موجود تھے سب کو پیچھے آپ نے کھڑا کر دیا، اور پھر آپ نے صلاۃ تراویح جماعت کے ساتھ پڑھانا شروع کر دی۔ حدیث کے لفظ ہے آپ نے اتنی دیر پڑھائی، 16 سلے، رات کا 16 ٹائم لیا، یعنی 1.5 گھنٹے لیا۔ پھر صحابہ جو گھر چلے گئے ان کو خبر ملی کہ محبوب جماعت کے ساتھ صلاۃ تراویح پڑھانے لگ گئے، تو 24 کو رات کو جب آئے عشاء کی نماز فرض پڑھی جماعت کے ساتھ، اور وہیں مسجد میں ہی بیٹھ گئے ساتھ، وہیں سنت نفل پڑھ گئے۔ لیکن محبوب جو ہی عادت کے مطابق سنن نوافل گھر پڑھنے گئے، لیکن آپ تشریف نہ لائے، تو سمجھ گئے صحابہ کہ بس ایک ہی رات پڑھانی تھی، بس وہ ہو گئی، اب نہیں پڑھائیں گے، اس لیے پڑھانے نہیں نکلے۔ تو 25 کی رات کو فرض نماز آپ نے پڑھائی اور پھر گھر تشریف لے گئے سنن نوافل کے لیے، لیکن بعض صحابہ نے سنت نفل وہیں پڑھی اور کئی سارے صحابہ چلے گئے گھر۔ پھر آپ نکلے 25 کو گھر سے، اور جتنے صحابہ مسجد نبوی میں موجود تھے ان کو فرمایا کہ ہو جاؤ میرے پیچھے، میں تجھے تراویح پڑھاتا ہوں۔ محبوب نے امام التراویح کی حیثیت سے قاری بن کے مصلی پہ کھڑے ہو گئے، اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین پیچھے اقتداء کی حالت میں کھڑے ہو گئے۔ تو محبوب نے پھر صلاۃ تراویح پڑھائی، 16 اللیل کے بجائے ٹائم بڑھا دیا، شطر اللیل، آدھی رات تک لے گئے۔ اور جس طرح آپ نے یہاں ٹائم بڑھایا، ٹائمنگ یاد رکھنا، کیونکہ روایات اسی طرح اپنی اپنی جگہ پہ آئیں گی انشاءاللہ، تعداد رکعات کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 کو پڑھایا، 26 کی رات کو پھر صحابہ آئے، اور سنت نفل پڑھنے کے بعد فرض پڑھنے کے بعد سنت نفل وہیں پڑھی، اور محبوب گھر گئے لیکن واپس نہ آئے۔ فرض پڑھانے کے بعد صحابہ کھانستے رہے، بلاتے رہے ایک مخصوص انداز سے، حضرت، لیکن محبوب وہ گھر سے تشریف، حجرے سے تشریف نہ لائے۔ اور صبح کی نماز کے بعد پھر سب کو دعوت نامہ دیا، انوائٹ کیا، اہل مدینہ کو جمع کر لیا، بوڑھوں کو، جوانوں کو، بچوں کو، عورتوں کو، سب کو، کہ آج رات ہم نے آپ کو تراویح پڑھانی ہے، 27 کی رات۔ جب سب اکٹھا ہو گیا مدینہ، تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مولی مسجد بھر گئی، اور بھرنی تھی۔ اس رات محبوب نے فرض نماز پڑھانے کے بعد گھر تشریف لے گئے، سنت نفل وہاں پڑھی، صحابہ سارے، عورتیں مرد بوڑھے سب مسجد میں موجود، وہیں سنت نفل پڑھی۔ پھر آپ نکلے اور سب کو پیچھے کھڑا کیا، اور خود قاری بن کر، امام التراویح بن کے آپ نے صلاۃ تراویح پڑھانا شروع کر دی۔ بجائے شطر اللیل، نصف اللیل کے آپ نے ٹائم بڑھا دیا۔ ٹائم اتنا بڑا کہ سیدنا ابو ذر فرماتے ہیں، جو کہ ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ کے اندر سند صحیح کے ساتھ حدیث موجود ہے، کسی نے اس پہ جرح نہیں کی ہے، حتیٰ کہ 8 والے لوگ بھی ان پر جرح نہیں کرتے۔ تو آپ نے ٹائم بڑھایا، فرمایا حتی خشینا ان یفوتنا الفلاح، ہمیں خدشہ لاحق ہو گیا کہ کہیں ہماری سحری نہ چھوٹ جائے، یعنی آپ نے اتنی دیر تک پڑھایا، آدھی رات تک، 3-4 گھنٹے کے بجائے 7-8 گھنٹے، اتنی دیر لے گئے۔ محبوب نے تراویح پڑھائی، ٹائم اتنا چوڑا جس میں آدمی سحری کا انتظام کر سکتا ہے، اور اس دور میں سحری کا انتظام 1.5-2 گھنٹہ تو لازمن تھا، ہو سکتا تھا۔ کیوں؟ اگر کسی کی لکڑی گیلیاں ہو تو آگ جلانے میں بڑی دیر لگے گی، آٹا گوندنا، سالن پکانا، ٹائم تو لگے گا۔ اتنا ٹائم آپ نے چھوڑا
یہ اس لیے آپ کو بتا رہے ہیں تاکہ لوگوں کا ایک نظریہ ہے، گھر میں بیٹھ کے بنایا ہوا جملہ ہے کہ جس رات آپ نے 27 کی رات کو پڑھایا تو تہجد آپ نے نہیں پڑھی، صرف آپ نے تراویح پڑھی. تہجد تراویح ایک نماز ہے، گھر میں بیٹھ کے بنا لی. حالانکہ 1.5-2 گھنٹے جو سحری کا انتظام ہے، اس میں آپ جتنی رکعتیں چاہیں تہجد کی پڑھ سکتے ہیں، جبکہ تہجد کی 2 رکعت کم از کم اور 12 رکعت تک احادیث میں آتا ہے، اور 2 رکعت 2.5 منٹ لگتے ہیں، 1.5 گھنٹے کی ضرورت نہیں ہے. خیر احادیث میں آتا ہے، وہ بھی الگ بات ہے کہ آپ نے جس وقت رات کو جماعت کے ساتھ پڑھا رہے تھے، علیحدہ گھر میں بھی نماز پڑھی، اور وہ الگ نماز تھی. صحیح مسلم میں بھی ہے، دیگر کتابوں میں بھی ہے، لیکن خیر کسی کو نالج نہ ہو تو علیحدہ بات ہے. محبوب نے اکثر حصہ پڑھایا اور سحری کا ٹائم چھوڑا. لفظ بھی وہاں ہے حتی خشینا ان یفوتنا الفلاح، کہ فلاح کا سحری کا ٹائم نہ ہمارا ختم نہ ہو جائے، سحری نہ چھوٹ جائے. یہ نہیں کہ وقت ختم ہو جائے، وقت کے لفظ نہیں ہے. خیر محبوب نے 3 راتیں پڑھائی، پہلے ثلث اللیل، شطر اللیل، اور پھر اکثر حصہ رات کا. تو روایات میں بھی یہی آ رہا ہے. 8 رکعت تو یہ آج کل کے آلے وکٹوریا پیش کرتے ہیں، 8 والی، لیکن 20 والی اہل و سنت والجماعت، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی سب پیش کرتے آئے ہیں. لیکن میں بھی سوچتا تھا کہ بھی آپ نے پڑھائی 3 راتیں ہیں، یہ 2 راتوں کا عمل ہوا، 8 کا یا 20 کا. تو البانی صاحب نے اور اسی طرح مولوی محمد رفیق پسروری صاحب نے لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے کہ آپ نے 12 رکعت تراویح بھی پڑھائی ہے. میں نے کہا چلو بڑی مہربانی، آپ نے 12 کی روایت بھی دے دی، 8 بھی دی، 12 کی دی اور 20 کی دی، تو گویا 3 تعداد الگ الگ ہوگی، 8، 12 اور 20، اور راتیں بھی 3 ہیں. اب یہ اہل علم جانتے ہیں کہ جمع تطبیق جب روایات مختلف لفظوں سے آئے تو اصول ہے جمع تطبیق کی جاتی ہے، احادیث کی تطبیق دی جاتی ہے کہ اپنے اپنے محل پہ اگر آ جائے تاکہ آپس میں تعارض نہ ہو، رفع تعارض ہو جائے. یہ اہل علم اصولیین جانتے ہیں. ہاں جو صرف دنیاوی تعلیم والے ہیں، اسکول کالج والے، ان کو اس علم کا پتہ نہیں ہے کہ جمع تطبیق کیا ہوتی ہے. بہرحال تو جمع تطبیق کے لیے حدیث ابی ذر کرینا ہے. جب آپ نے پہلی رات پڑھائی جماعت کے ساتھ، 8 رکعت بعد جماعت پڑھی اور 12 رکعت گھر میں جا کے پڑھی، تراویح 20 ہی پڑھی ہے محبوب نے. اور جب آپ نے 25 کی رات کو پڑھایا، 12 رکعتیں پڑھائیں، 4 بڑھا دی جماعت کے ساتھ، 8 رکعتیں گھر جا کے پوری کی، پڑھی، تراویح 20 ہی پڑھی محبوب نے. اور جب 27 کی رات کو سب کو بلا کے آپ نے مکمل پڑھائی تو آپ نے 20 کی 20 پوری جماعت کے ساتھ پڑھا دی. ایک اور ہے ضابطہ، اور مسئلہ تو حل ہو جاتا ہے اگر ضد اور اناد نہ ہو. کیونکہ امام بخاری علیہ رحمت نے، جو کہ صحیح بخاری جلد نمبر صفحہ 96 ہے، اور یہ قدیمی کتب خانہ کراچی اور دہلی والا ایک ہی صفحہ ہے، اس کے صفحہ 96 پہ امام بخاری علیہ رحمت لکھتی ہے مختلف نبی سے حدیثیں آئیں تو آخری سے آخری جو عمل ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قابل عمل وہی ہے، پہلے والی عمل قابل عمل نہیں. تو محبوب نے 23 پہلے آتا ہے یا 27 پہلے آتا ہے، 25 پہلے آتا ہے یا 27 پہلے آتا ہے؟ پہلے 23 آتا ہے، پھر 25 آتا ہے، پھر 27 آتا ہے. تو محبوب کی آخری رات کا جو عمل ہے وہ 27 والا ہے. اور امام بخاری علیہ رحمت وہ فرما رہے ہیں کہ آخری سے آخری عمل قابل عمل ہوتا ہے، پہلے والے نہیں. اور اسی ترتیب سے سیدنا عمر فاروق نے بھی تراویح کو شروع کیا. پہلے حکم دیا ابی بن کعب تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہما کو، اے ابی، اے تمیم، لوگوں کو آپ 8 رکعت اور 3 رکعت وتر پڑھیں. اور اسی موطا مالک کے اندر اگلی حدیث ہے، اس کے اندر آپ کے عہد میں آپ ہی کے حکم سے پھر 12 پڑھائی گئی عمر فاروق رضی اللہ کے دور میں. اور سیدنا عمر فاروق سے ہی مسند احمد بن منی اور اسی طرح مسند ابن الجاد کے اندر جو صحیح سند کے ساتھ حدیثیں ہیں، اس میں ہے کہ انہوں نے اپنے عہد اور زمانے میں اور حکم دیا ابئی کو
کہ تو لوگوں کو 20 پڑھاؤ. پھر اس پر بقول امام ابن عبد البر، امام بہقی کے استقراری عمل ہو گیا، اجماع ہو گیا. جب آپ نے آخری حکم دیا 20 کا، اس کے بعد جب اجماع صحابہ ہوا، صحابہ کا اجماع ہوا، تابعین کا اجماع عمر فاروق کے عہد میں آخر میں تیسرے عمل پر ہوا. آج تک مکہ اور مدینہ میں حرم مکہ میں ایک رات بھی 14 صدیوں میں ایسی نہیں گزری کہ امام 8 پڑھا کے گھر چلا گیا ہو. 20 رکعت آج تک تسلسل سے پڑھایا جاتا ہے. ہاں نافرمانی تو دنیا میں ویسے ہی بہت زیادہ ہے، لوگ ہوں نافرمانی ہر جگہ پہ ہے یا دیگر ملکوں میں، اور وہ خود کاموں کسالہ پر عمل کرتے ہوئے چند رکعتیں پڑھ کے بھاگ جائیں تو اس سے دین اسلام کا کچھ بگڑتا نہیں ہے. نبی کی سنت کو ذبح کرنا ہے اور نبی کی سنت کا تارک ہونا ہے، جس پر صحابہ کا اجماع ہو. اجماع کا بھی انکار ہے، اور یہ کہا کرتے ہیں کہ ہم اجماع مانتے ہیں، انتہائی جھوٹ بولتے ہیں اور دندنا کے بول رہے ہیں. اجماع مانتے تو اجماع نہیں مانا. اجماع ہوا صحابہ کے دور میں 20 رکعت پڑھا دی ہے. بہرحال یہ تھی ابتدائی طور پہ آپ کو باتیں. اب ذرا اس طریقے سے کبھی کچھ حوالے ہوتے ہیں. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت موجود ہے، اور سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موجود ہے، وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں جو مرفوعاً ہے. سیدنا جابر بن عبداللہ سے روایت ہے، فرمایا خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلہ، آپ ایک رات یعنی 27 کی رات کو تشریف لائے فی رمضان شریف میں، فصلی الناس وفی نسخۃ فصلی بالناس، آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی جماعت کے ساتھ. وہ جماعت کے ساتھ سیدنا جابر بن عبداللہ اکاؤنٹ کرتے ہیں کتنی رکعتیں جماعت کے ساتھ جو پڑھائی آپ نے، اربعۃ، ان پہلے 4 رکعتیں پڑھائی اور آج بھی 4 پڑھائی جاتی ہیں، چلے 4 فرض، و20 رکعتن، اور 20 رکعت پڑھائی. 4 پہلے فرض پڑھائے، پھر 20 رکعت تراویح پڑھائی. فاوتر بثلاثۃ، اور پھر فرمایا کہ 3 رکعت وتر جماعت کے ساتھ پڑھائے. یہ حدیث سند کے اعتبار سے حسن درجے کی ہے اور تلقی کی وجہ سے بالکل صحیح. اصول حدیث میں قاعدہ ہے، جس حدیث کو علماء فقہاء نے تلقی بالقبول کا شرط بخش دیا ہو، وہ سند کے دیکھنے سے بھی بے نیاز کر دیتی ہے اور اس کی صحت کے اندر کوئی گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ تاریخ جرجان صفحہ 142 پر اور مشائخ بغدادیہ صفحہ نمبر 29 پر امام ابو طاہر سلفی کی یہ کتاب ہے. یہ 2 کتابوں کے اندر سند کے ساتھ یہ روایت موجود ہے. سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی با جماعت نماز بتائی کہ آپ نے با جماعت 4 فرض پڑھائے، 20 رکعت تراویح پڑھائی، 3 رکعت وتر پڑھے. اور یہ سارا سال جو 1 رکعت وتر پڑھتے ہیں ان کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے، اور جو 3 رکعت وتر کے انکار کرتے ہیں ان کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے. سیدنا ابن عباس سے روایت موجود ہے، وہ فرماتے ہیں کانا یصلی فی رمضان ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا یصلی فی رمضان وفی روایت بغیر جماع، کہ آپ نے ماہ رمضان میں بغیر جماعت کے 20 رکعتن والوتر وفی روایت ویوتر بثلاث، 20 رکعت اور وتر بغیر جماعت کے پڑھائی. سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچرات بھائی ہیں اور آپ کے قریبی ہیں، آپ کے گھر میں بھی داخل ہوتے تھے، چھوٹے بھی تھے، تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی نماز بتائی. سیدنا جابر بن عبداللہ نے مسجد نبوی کی نماز بتائی. تو یہ حدیث بھی تلقی بالقبول کی وجہ سے صحیح ہے، جیسا کہ اصول حدیث تدریب الراوی میں دیگر کتابوں میں موجود ہے. اصول تلقی کی وجہ سے روایت صحیح ہو جاتی ہے، چاہے سندن ضعیف ہی کیوں نہیں، ان لم یکن فی اسناد ہی، چاہے وہ سندن صحیح نہ ہو تب بھی وہ روایت صحیح ہوتی ہے. تدریب الراوی کے اندر امام سیوطی اور امام بخاری علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ تلقی کی وجہ سے روایت صحیح ہوتی ہے
اور میں بھی صحیح مانتا ہوں. تدریب الراوی میں الاستذکار میں امام ابن عبد البر نے امام سیوطی نے یہ نقل کیا، امام بخاری نے سے. تو بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی 20 رکعت تراویح با جماعت اور بغیر جماعت کے ثابت ہے. ہاں آپ کا پورا مہینہ نہ پڑھانا کتب حدیث میں وضاحت ہے، اس لیے تھا امت پہ شفقتاً کہ کہیں یہ فرض نہ ہو جائے، ورنہ آپ کی اندر سے چاہت یہی تھی. اسی ترتیب سے سیدنا عمر فاروق نے بھی جاری کرایا، جیسا کہ امر عمر بن الخطاب ان یقوم للناس ب11 رکعۃ، موطا مالک صفحہ 98. اور پھر انہی کے عہد میں جیسا کہ نذیر حسین دہلوی صاحب نے بھی لکھا ہے، دیگر حضرات نے بھی، کہ ادرکت الناس، کہ ہم نے سیدنا عمر فاروق کے دور میں پایا لوگوں کو کہ وہ 12 رکعت 12 رکعت کہ 12 رکعت میں سورہ بقرہ ختم کرتے تھے. تو 12 رکعت بھی آپ کے عہد میں پڑھائی گئی. یہ موطا مالک کے صفحہ اگلے صفحے پر 99 پر، 98 پر پہلی حدیث، 99 پر دوسری حدیث موجود ہے. اور آپ کا جو تیسرا حکم تھا جس کو پہلے میں نے ذکر کیا، اس میں یہ لفظ ہے، سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں، حکم دیتے ہیں ابی بن کعب کو، انہ امرہ، اے ابی، اے سید القرا، ان یصلی باللیل فی رمضان، آپ رمضان کی راتوں کو 29 یا 30 سارے مہینے میں لوگوں کو نماز پڑھاؤ. تو سیدنا عمر فاروق کو انہوں نے عرض کیا، اے یا امیر المومنین، اے امیر المومنین، ھذا شیء لم یکن، یہ پورا مہینہ با جماعت ایک قاری کے پیچھے، یہ پہلے تو نہیں تھا، کیونکہ بخاری میں آ گیا نا کہ آپ نے ابی بن کعب پر جمع کر دیا ایک پر، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں اور ابو بکر صدیق کے عہد میں اسی طرح ان کے جو لوگ تھے اوزاع متفرقون، متفرق ٹولیوں میں علیحدہ علیحدہ کئی جماعتیں ہوتی، لیکن ایک امام کے پیچھے سیدنا عمر فاروق نے ابی پر جمع کر دیا، بخاری میں ہے. تو آپ نے ابی کو کہا کہ آپ بس اکیلے تم امام بن جاؤ، سارے پیچھے کھڑے ہو. تو فرمایا اے امیر المومنین، ایک ہی امام کے پیچھے پورا مہینہ مسجد نبی میں سارے ایک امام کے پیچھے پڑے، ایسا عمل پہلے تو نہیں تھا. ھذا شیء لم یکن فقال قد علمت، سیدنا عمر فاروق نے فرمایا ہاں اس کا مجھے پتا ہے، ولکنہ احسن، لیکن یہ کام اچھا ہے. یعنی محبوب محمد علیہ وسلم کی چاہت، آپ کا منشا یہی تھا کہ ایک قاری کے پیچھے سارا مہینہ پڑھی جائے، مگر آپ خدشہ آپ کو لاحق تھا کہ فرض نہ ہو جائے، اس لیے خود نہ پڑھائی، لیکن چاہت آپ کی یہی تھی. تو آپ کی چاہت پر عمر فاروق جیسے جوان نے عمل کرایا. اور کیوں نہ 17 مقام پر اللہ نے قرآن میں سیدنا عمر فاروق کی رائے کے مطابق قرآن نازل فرمایا، یہ ایسا جوان تھا. تو آپ کے حکم جب ایسا ہوا، سیدنا ابی بن کعب کو شرح صدر ہو گئی. تو انہوں نے پھر کیا کیا، پھر پورے ماہ رمضان میں انہوں نے پھر لوگوں کو فصلی بہم، آپ نے پھر لوگوں کو 20 رکعتن 20 رکعت تراویح پڑھائی. سیدنا ابی بن کعب سید القرا 20 رکعت تراویح آپ نے پھر سب صحابہ تابعین کو پڑھائی آپ کے حکم سے. اور دوسری روایت، یہ روایت مسند احمد بن منی کے اندر ہے، سندن صحیح ہے، اور المطالب العالیہ کے اندر بھی موجود ہے، اور الاحادیث المختارہ کے اندر بھی ضیاء الدین مقدسی نے نقل کی ہے، جیسا کہ زبیر علیہ دین نے کہا ہے کہ ایک حدیث کے متعلق کہا کہ اس کی صحیح ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ حافظ ضیاء الدین مقدسی نے اس کو اپنے المختارہ کے اندر نقل کیا ہے. تو یہ اس کے اندر موجود ہے. تو بہرحال آپ کا جو یہ حکم ہوا، ابی بن کعب نے اس پہ عمل کیا، اور پھر مسلسل امام ابن الجعد نے یہ حدیث نقل کی جس کے ایک ایک راوی بخاری کا ہے، اور سنن کبریٰ بہقی کے اندر، سنن صغیر کے اندر، فضائل اوقات کے اندر بہقی کے اندر، اور دیگر کتب حدیث کے اندر یہ روایت موجود ہے سند صحیح کے ساتھ کہ
صاحب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کالا کانو یقومون جمع کسی کے ہیں علی عہد عمر فاروق کے عہد میں ہم پر قیام کیسے کرتے تھے وفی روایت فی زمان عمر آپ کے زمانہ خلافت کے اندر ہم جو قیام کرتے تھے صحابہ تابعین فی شہر رمضان ب20 رکعتن 20 رکعت 20 کا معنی عربی کے اندر 20 بنتا ہے 8 نہیں بنتا. یہ کانو یقومون تقاضا کرتا ہے آپ کے عہد اور زمانے میں تقاضا کرتا ہے تسلسل سے عمل رہا. حتیٰ کہ سنن کبری بیہقی میں ہے کہ عثمان ذی النورین کے دور میں بھی اسی پر عمل رہا. اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے روایت موجود ہے مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر کہ آپ نے بھی اپنے شاگرد کو حکم دیا اور آپ کے زمانے میں بھی 20 ہی پر عمل ہوا. خلفائے راشدین کے زمانے میں 20 پر عمل ہوا. جیسا کہ یہاں موجود ہے سیدنا علی سے انہوں نے اپنے شاگرد کو حکم دیا کہ انہو امر الذی یصلی بالناس صلاۃ القیام فی شہر رمضان ان یصلی بہم 20 رکعۃ یسلم فی کل رکعتین. اے جوان اپنے شاگرد کو کہا قرآن کا قاری تھا آپ لوگوں کو نماز صلاۃ القیام شہر رمضان کا قیام تراویح پڑھائیں اور پھر ان کی پڑھائی کتنی ان یصلی بہم انہوں نے پڑھائی کتنی ب20 رکعتن 20 رکعتیں اور یسلم فی کل رکعتن ہر 2 رکعت پر سلام پھیرتے تھے. تو یہ حدیث مسند و زید کے اندر بھی موجود ہے مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر بھی موجود ہے کتاب الترغیب امام ابی القاسم کے اندر بھی موجود ہے. تو اسی طرح سیدنا ابن مسعود سے سند صحیح کے ساتھ امام ابو عبداللہ محمد بن نصر المروزی نے نقل کیا ایک راوی بخاری مسلم کا ہے. فرمایا یصلی بنا فی شہر رمضان ابن مسعود سے ہے کہ آپ ماہ رمضان میں لوگوں کو تراویح پڑھاتے تھے. وہ ٹھیک تھی کانا یصلی 20 رکعتن و یوتر بثلاث 20 رکعت تراویح 3 رکعت وتر پڑھاتے تھے. سیدنا ابی بن کعب سے بھی یہی آ رہا ہے عبدالعزیز بن رفاع سے روایت ہے قال کانا ابی بن کعب یصلی بالناس فی رمضان بالمدینہ تھے. سیدنا ابی بن کعب مدینہ منورہ کے انصاری صحابی ہیں اور مدینہ ہی میں وفات نبوی کے بعد لوگوں کو مدینہ شریف میں اپنی حیاتی میں 20 رکعتن و یوتر بثلاث 20 رکعت اور 3 رکعت وتر پڑھاتے تھے. یہ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے سند اس کی صحیح ہے. اور ابن مسعود کی روایت کی علی شرط بخاری مسلم سند ہے ایک راوی بخاری مسلم کا ہے. اسی طرح علی بن ربیعہ جو سیدنا علی کے شاگرد ہیں وہ بھی 5 تراویحات 5 تراویح پڑھاتے تھے. ایک تراویح 4 رکعت کا ہوتا ہے تو 5 چوکے 20 و یوتر بثلاث مصنف ابن ابی شیبہ سند اس کی صحیح ہے. عطا بن ابی رباح مکی ابن عباس کے شاگرد ہیں رضی اللہ عنہ کے. وہ کہتے ہیں ادرکت الناس میں نے مکہ والوں کو کس پہ پایا ہے مدینہ میں تو 20 تھی نا مکہ والوں کو کیا پایا ہے ادرکت الناس وہم یصلون 23 رکعتا والوتر کہ 23 رکعتیں پڑھاتے ہوئے پایا ہے میں نے. یہ بھی علی شرط شیخین ہے. اسی طرح ابن ابی ملیکہ تابعی ہیں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں 30 صحابہ سے ملاقات بھی ہے. وہ کیا کرتے تھے وہ فرماتے ہیں ان کے بارے میں آتا ہے یصلی بنا فی رمضان وہ بھی لوگوں کو نماز میں رمضان تراویح پڑھاتے تھے 20 رکعت 20 رکعت. اس کی بھی ایک راوی بخاری مسلم کا ہے. ابراہیم نخعی رحمہ اللہ بھی فرماتے ہیں کہ میں نے لوگوں کو کانو یصلون 5 تراویحات فی رمضان کہ 5 تراویح پڑھاتے ہوئے لوگوں کو میں نے اس میں پایا ہے. اور امام ابراہیم نخعی کوفہ کے ہیں ابن ابی ملیکہ مدینہ کے ہیں. تو گویا صلاۃ تراویح نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی 20 ثابت خلفائے راشدین سے بھی 20 ثابت اور صحابہ سے بھی 20 ثابت اور اسی طرح تابعین سے بھی 20 ثابت ہے. اور اب باری آئی کہ آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ تابعین سے تو آ گئی کیونکہ حدیث کا اطلاق
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول فعل تقریر پر، صحابی کے قول فعل تقریر پر، تابعی کے قول فعل تقریر پر بولا جاتا ہے، حدیث سے مسئلہ ثابت ہو گیا سند سے کے ساتھ۔ اب اجماع امت کا اجماع بھی اس پر ہے۔ یہ جو بات آپ کے سامنے ہے، جب ہم گفتگو کرتے ہیں کہ آپ اجماع نہیں مانتے، آپ قیاس نہیں مانتے، تو بڑا دھڑلے سے جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ کہتے ہیں ہم اجماع مانتے ہیں، تو سنو، ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور ہیں۔ اللہ ان کو ہدایت دے۔ منہ سے کہتے ہیں ہم مانتے ہیں، لیکن دل سے اور عمل سے ماننے کے لیے تیار نہیں، گویا منافقین کا طرز ہے۔ منہ سے کہتے تھے کہ ہم شہادت دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اندر سے مانتے نہیں تھے۔ رب ذوالجلال نے کہہ دیا کہ یہ اندر سے نہیں مانتے میرے محبوب، اور یہ عملاً نہیں مانتے ہیں، عملاً بھی نہیں مانتے اور کسی طریقے سے بھی دل سے بھی نہیں مانتے، منہ سے کہہ دیتے منافقت، ہم اجماع مانتے ہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ 676 میں وفات ہے ان کی، مشہور محدث ہیں، مسلم کی شرح لکھی انہوں نے۔ وہ فرما کہتے ہیں اعلم، جان لو کہ انا صلاۃ التراوی، کہ بے شک صلاۃ تراوی سنتن، سنت ہے، بے اتفاق العلماء، علماء کے اتفاق سے تو سنت ہے، اور وہ ہے کتنا؟ وحیا 20 رکعتن، وحیا 20 رکعتن، علماء کا اتفاق کی تعریف، اجماع کی تعریف اتفاق علماء ہے۔ علماء کے اتفاق اور اجماع سے 20 رکعت تراوی ثابت ہے۔ کتنی ہے اس کی تعداد؟ وحیا 20 رکعتن، کہ اس کی تعداد کتنی ہے؟ 20 رکعت۔ یسلم من کل رکعتین، ہر 2 رکعت پر سلام۔ کتاب الاذکار للنبی صفحہ 226 اور فقرہ نمبر 559 ہے۔ اسی طرح محدث علی القاری فرماتے ہیں لیکن اجمع الصحابہ، صحابہ کا اجماع ہے، صحابہ کا، علی ان التراویہ، کس پر؟ کہ تراویح بے شک کتنی ہے؟ 20 رکعت۔ عربی میں 20 اور 20 کا معنی کبھی 8 نہیں ہوتا۔ ہاں ان کی لغت میں ہو جائے، ملکہ وکٹوریا نے لغت بنا دی ہو ان کو عربی کی، تو علیحدہ بات ہے، ورنہ عربی لغت میں 20 کا معنی 20 ہوتا ہے۔ مرکات، مشکات، المشکات جلد 3 صفحہ 194، باب و قیام شہر رمضان۔ اور مفتی محمد امین المعروف ابن عابدین شامی، صاحب فتاوی شامی، اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں کرے۔ ایک میرے استاد مولانا محمد امین صاحب اکاڑوی تھے، نور اللہ مرکزہ، یہ اپنے زمانے میں تھے، اور وہ اپنے زمانے میں محمد امین ابن عابدین 1252 میں ان کی وفات ہے۔ کہتے ہیں تراوی سنت مؤکدہ، تراوی سنت مؤکدہ ہے، اور فرمایا یہ اس پر مواظبت ہے الخلفاء راشدین، خلفاء راشدین کی اس میں مواظبت ہے، الا ان کالا اجماعا بالاجماع ہے، وہ ہے 20 رکعتن، اور ہے کتنی؟ 20 رکعتیں، وہ قول الجمہور، یہی جمہور کا قول ہے، وعلیہ عمل الناس، اسی پر عمل ہے، شرقاً و غرباً، مشرق اور مغرب کے لوگوں کا اسی پر عمل ہے۔ 1252 پر مشرق مغرب کے لوگوں کا اسی پر عمل تھا، میں کہتا ہوں شمالاً جنوباً بھی اسی پر عمل تھا۔ رد المحتار لحافظ ابن عابدین شامی، صفحہ 394 395، کتاب الصلاۃ باب الوتر والنوافل کے اندر یہ روایت موجود ہے، یہ عبارت موجود ہے۔ ائمہ اربعہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں القیام ب20 رکعتن سوى الوتر، کہ تراویح قیام رمضان قیام جو ہے وہ 20 رکعات ہے وتروں کے علاوہ۔ اور دوسری جگہ پہ فرمایا القیام فی شہر رمضان، شہر رمضان کا قیام لا ينبغی، کہ مناسب نہیں ہے کہ اس کا ترک کیا جائے۔ کیوں؟ کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، خلفاء کی سنت ہے۔ اب جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ذبح کرے، خلفاء کی سنت کو ذبح کرے، تارک سنت کی وجہ سے اپنا انجام سوچ لے۔ بدایت المجتہد اور بدائع سرائے کے اندر یہ موجود ہے عبارت۔ اسی طرح امام
مالک بن انس مدنی رحمہ اللہ کے نزدیک بھی مختار قول یہ ہے کہ القیام ب20 رکعتن سوى الوتر بدایت المجتہد مالکہ کی کتاب ہے، جلد نمبر 214۔ امام شافعی رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی فرما رہے کہ ہاکذا ادرکت ببلدنا بمکہ، کہ میں نے اپنے مکہ شہر والوں کو اسی پہ پایا کہ کتنے رکعتیں پڑھتے تھے۔ ہاں جی، وہ یہ جو بڑے ببر شیر بنے پھرتے ہیں اور پروفیسر اور ٹیچر اور بغیر کسی شرائط کے مجتہد سکالر، تو سیدنا امام شافعی فرما رہے کہ میں نے اپنے مکہ والوں کو 20 رکعت پڑھتے ہوئے پایا ہے۔ کیوں؟ وہ سارا زمانہ 20 رکعت تراویح پڑھنے والوں کا ہے، یہ انگریز دور میں آ کر 8 رکعت والے نکلے نئے جوان۔ وہ فی روایت، امام زعفرانی اپنے امام شافعی سے نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ مدینہ والے تو 39 رکعتیں پڑھتے تھے، 39 39 رکعت، ایک کم 40، 39 رکعتیں پڑھتے تھے۔ پڑھتے مدینہ والے بھی 20 رکعت تراویح تھے، 16 رکعتیں ہیں، وہ ہر 4 رکعت کے بعد جو ریسٹ ہے اس میں وہ الگ الگ 4 رکعتیں پڑھتے، 16 رکعتیں وہ ہیں، 20 اور 16 36 اور 3 رکعت وتر بھی 3 رکعت۔ یہ بات بھی خود ایکسپلین کی ہے مالکی حضرات نے، مالکی نے وضاحت کی کہ یہ جو 39 بن رہی ہیں کیا ہیں، وہ جب 4 کے بعد ریسٹ آتی تھی، راحت آتی تھی، تو اس میں وہ 4 رکعتیں اکیلے پڑھا کرتے تھے، اس کو اکاؤنٹ کر دیا، اس لیے 39 تراویح 20 رکعت۔ اور امام شافعی فرماتے ہیں وَأَحَبُّ إِلَيَّ 20 رکعتاً وَكَذَلِكَ يَقُومُونَ بِمَكَّةَ، میں 20 کو پسند کرتا ہوں کیونکہ 20 رکعت مکہ والے بھی پڑھتے ہیں۔ یہ ترمذی شریف قیام اللیل کے اندر موجود ہے، ترمذی صفحہ 166 جلد اول، قیام اللیل صفحہ 159 پر موجود ہے۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل ہے، چاروں ائمہ میں، امام ابن قدامہ فرماتے ہیں المختار عند ابی عبداللہ، مختار قول جو ہے جس کو امام احمد بن حنبل نے اختیار کیا ہے، فیہا 20 رکعتاً، وہ یہ ہے کہ اس میں 20 رکعت تراویح ہے۔ المغنی لابن قدامہ بدایت المجتہد، مغنی ابن قدامہ جلد اول صفحہ 802 پر۔ تو یہ تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے تراویح 20 رکعت ثابت، خلفاء سے 20 رکعت ثابت، صحابہ سے 20 رکعت ثابت، تابعین سے 20 رکعت ثابت، اور ائمہ اربعہ سے بھی 20 رکعت ثابت، اجماع امت سے بھی 20 رکعت ثابت، حتیٰ کہ آگے چلیے اللہ نے دنیا میں صوفیہ کرام کو دین کی خدمت کے لیے بھیجا، بر صغیر میں بھی اکثر جو اسلام پھیلایا گیا صوفیہ کرام کی طرف سے پھیلایا گیا، یہ معروف ہے لوگوں کے ہاں۔ تو بغداد کا رہنے والا شیخ عبد القادر جیلانی اور اسی طرح صوفی شیخ محمد غزالی کیا فرماتے ہیں؟ امام غزالی 505 میں وفات ہے، فرماتے ہیں التراویح وہی 20 رکعتاً، تراویح تو 20 رکعت ہے، وکیفیتها مشہورہ، کیفیت اس کی مشہور ہے، وہی سنت مؤکدہ، اور یہ سنت مؤکدہ، احیاء العلوم جلد اول صفحہ 132 پر۔ اور پیرانے پیر دستگیر جس کو کہا جاتا ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ 561 میں جن کی وفات ہے، فرماتے ہیں صلاۃ التراویح سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ التراویح تو نبی کی سنت ہے، وہی 20 رکعتاً، اور وہ ہے 20 رکعت۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ بھی فرما رہے ہیں غنیۃ الطالبین صفحہ 267 پر کہ تراویح 20 رکعت ہے۔ تو خلاصہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے تراویح 20 رکعت، خلفاء سے تراویح 20 رکعت، صحابہ سے تراویح 20 رکعت، اس طرح اجماع امت سے 20 رکعت، ائمہ اربعہ سے 20 رکعت، صوفیہ کرام سے بھی 20 رکعت۔ الحمدللہ اہل سنت والجماعت کا یہ مذہب اور عمل جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے شروع ہو کر آج تک جاری اور ساری ہے، سوائے محبوب کے نافرمان، کیونکہ یہ سنت ہے
اور نبی علیہ السلام نے خود عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں سنیں اربع کے اندر کہ اللہ نے تم پر روزے فرض کیے ہیں اور میں نے اس کے قیام کا صلاۃ تراویح کو تمہارے لیے سنت ٹھہرایا. اور محبوب نے فرمایا ہے من راغب عن سنتی فلیس منی. 20 رکعت تراویح کیونکہ نبی کی سنت ہے, خلفاء کی سنت ہے. فرمایا جو سنت سے اعراض کرتا ہے, منہ موڑتا ہے, وہ مجھ سے نہیں ہے. بلکہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مشکات کے اندر بھی موجود ہے 6 آدمیوں پر اللہ کی لعنت ہے. اس میں ایک وَتَارِكُ سنتی, جو میری سنت کو ترک کرتا ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے. جو نبی کی سنت 20 ہے اس کو ذبح کرے, تارک ہو, توڑے. میں پھر اس کو دوبارہ دہراتا ہوں, وہ اپنا انجام سوچ لیں. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے ابن ماجہ کے اندر کہ من احبا سنتی فقط احبانی, جس نے میری سنت سے محبت کی بس اس نے مجھ سے محبت کی. ومن احبانی, جو مجھ سے محبت کرے گا وکان معی فی الجنہ, جنت میں میرے ساتھ ہوگا انشاءاللہ. اہل سنت والجماعت حنفی مالکی شافعیہ نے حنبلیہ نے نبی کی سنت سے محبت بھی کی اور آپ کے ساتھ انشاءاللہ جائیں گے. جنہوں نے نبی کی سنت کو ذبح کیا, نافرمانی کی اور صرف بڑے سکالر پروفیسر بن جاتے ہیں, پتہ بھی نہیں ہے کسی چیز کا کہ حدیث کی صحت کا کیا قید ہے, کیا قانون ہے اور کون سی ناسخ ہے کون سی منسوخ ہے. جب آپ میں اس پہ ایکسپلین کروں گا, جب نبی علیہ السلام نے 23 کو 25 کو 27 کو پڑھایا, 23 کو پہلا عمل ہے 8 پڑھانے کا جماعت کے ساتھ. آپ نے 25 کو پڑھایا, 8 والی روایت کو چھوڑ دیا. جب نبی علیہ السلام نے خود چھوڑ دیا تو آج کون ہے جو نبی کے چھوڑے ہوئے عمل کو کرے گا اور محبوب بنے گا. جب آپ نے 27 کو پڑھایا, 12 پڑھی 25 کو, جب آپ نے 27 کو پڑھایا آپ نے 8 بھی چھوڑ دی اور 12 بھی چھوڑ دی. جب نبی علیہ السلام کے نزدیک 8 12 دونوں متروک ہے, منسوخ ہے, تو آج اس کو اپنانے والا کون سا تیر مار لے گا کہ نبی علیہ السلام کا وہ محبوب بن جائے گا. جب نبی علیہ السلام نے اس کو چھوڑ دیا, خود نبی کے نزدیک منسوخ متروک. اس لیے صحابہ جب اجماع کر رہے ہیں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ لا یجمع امتی علی ضلالۃ, کہ بے شک میری امت کو اللہ گمراہی پر جمع نہیں کرے گا. کیا عمر فاروق اور صحابہ سارے کے سارے دیوبندی ہو گئے تھے, حنفی ہو گئے تھے؟ انہوں نے پیسے لے لیے تھے, اجماع کر لیا تھا 20 پر, اور وہاں اس وقت نام نیوا, نام نہاد, نقلی حدیث نہیں تھا حدیث پہ چلنے والا کہ ابجیکشن لگاتا تو کیا کر رہا ہے. لیکن کیونکہ یہ وجود ہی نہیں تھا, اگر ہوتے بھی اور نبی کی سنت کے خلاف ایسی اگر منہ سے کچھ لفظ نکالتے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے جوان تھے کہ تلوار سے ان کا علاج کرتا. بہرحال تراویح 20 رکعت سنت ہے, اس پر پورا عمل کرنا چاہیے کیونکہ یہ 20 رکعت میں سجدے 40 بنتے ہیں. اور نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کو فرمایا تھا تو سجدے سے تو میری مدد کر, معاونت کر, میں تیرے لیے دعا کروں گا, جنت میں تو میرا پڑوسی بنے گا. تو سجدے 20 میں زیادہ, 20 رکعتوں میں زیادہ ہے, 8 رکعتوں میں زیادہ نہیں ہے. پھر رکعتیں 20 زیادہ ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ماہ رمضان میں آتا تو آپ کاسرت صلاتہ, آپ کی نماز بڑھ جاتی تھی نہ کہ کم ہو جاتی تھی. بہرحال صلاۃ تراویح 8 رکعت, صرف اس پہ یہ 8 رکعت کہنا, نبی علیہ السلام نے بھی محض 8 پہ اکتفا نہیں کیا. 8 با جماعت جس رات پڑھائی تھی 12 گھر میں پڑھی تھی, 12 جب جماعت سے پڑھائی تھی تو 8 گھر پڑھی تھی, اور جماعت کے ساتھ آپ نے 20 ہی پڑھی ہیں. اور اکیلے میں بھی عبداللہ بن عباس فرما رہے ہیں بغیر جماعت کے بھی 20 پڑھی. تراویح 20 رکعت تراویح ہی سنت ہے. جو لوگ اس کے خلاف کوئی نظریہ قائم کرتے ہیں بلا دلیل, چاہے کوئی بڑا سے بڑا ہو, تب بھی غلط ہے کیونکہ مجتہد یخطئ ویصیب ہوتا ہے, اور غلط بات کسی کی بھی ہو تو اس کی قابل عمل نہیں ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اب ساتھیوں سے گزارش ہے کہ آپ کوئی سوال کریں تو کر لیں, میں آپ کو جواب دوں. پانی پی لیں. ہمارے پاس کیونکہ گھر میں ہے, آپ کرنٹینہ میں سمجھو, تو خاص زیادہ انتظام نہیں ہے کیونکہ ہم مدرسے میں ہوتے تو وہاں انتظام کافی طریقے سے تھا. تو انشاءاللہ وہاں تو ہم خوب دیکھ بھی رہے ہوتے اور یہ باتیں کلیئر بھی کرتے ہیں آپ کو. لیکن اب جس طریقے سے مجھ تک بات پہنچتی ہے تو میں انشاءاللہ جواب دوں.
سردار اسامہ نے پوچھا صاحب آپ مہربانی کریں مجھے 20 رکعت کی دلیل اور حوالہ جات دیں۔ سردار اسامہ، یہ بھائی سردار اسامہ صاحب 20 رکعت تراویح کی جو میں نے آپ کو بتایا تھا، میں نے حوالہ بھی دیا، صفحہ نمبر بھی بتایا، یہ ریکارڈ بھی ہو گیا ہے، لیکن آپ اگر دوبارہ چاہتے ہیں تو میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ احادیث مرفوع ہے عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما قال خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلہ فی رمضان فصلی الناس وفی نسخۃ فصلی بالناس 24 رکعۃ واوتر بثلاث۔ یہ حدیث تاریخ جرجان جو امام دارا قطنی کی شاگرد ہیں، امام سامی 142 صفحے پر سندن نقل کی ہے، اور امام ابو طاہر سلفی اس کا مشایخہ بغدادی ہے، جلد اول صفحہ 29 ہے، اس پر یہ روایت موجود ہے۔ اور سیدنا ابن عباس سے جو روایت ہے کان یصلی فی رمضان 20 رکعۃ والوتر ویوتر بثلاث فی غیر جماعت، ایک روایت میں یہ مصنف ابن ابی شیبہ جلد 2 صفحہ 286، منتخب من عبد ابن حمید صفحہ 218 کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اور اسی طرح سیدنا عمر فاروق سے جو روایتیں موجود ہیں وہ مسند احمد بن منی اتحاف الخیرہ علی المطالب العالیہ للبوصیری جلد 2 صفحہ 424 پر، الاحادیث المختارہ جلد 3 صفحہ 367 پر، صاحب بن یزید سے جو علی شرط بخاری مسلم موجود ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ کے عہد میں زمانے میں 20 رکعتیں پڑھی گئیں، علی شرط بخاری مسلم ہے، اس کا کوئی راوی ضعیف نہیں ہے، بخاری مسلم کے راوی ہیں۔ تو یہ مسند ابن الجعد صفحہ 413 پر، سنن کبریٰ جلد 2 صفحہ 496 پر، سنن صغیر بیہقی جلد اول صفحہ 236 پر موجود ہے۔ اس کے علاوہ بھی مصنف ابن ابی شیبہ، مصنف عبدالرزاق اور دیگر کتب حدیث کے اندر حدیثیں موجود ہیں۔ یہ میں نے پہلے جو بیان کیا اس میں حوالہ دیتا گیا ہوں، لیکن سردار صاحب آپ نے دوبارہ مانگا، میں نے ریپیٹ کر دیا۔ ایک اور ہے فرمان اللہ سواتی، کہہ رہے ہیں 8 جو گھر میں پڑی ہیں اس کا حوالہ جناب۔ اللہ اللہ، یہ صحیح مسلم ہے، جلد اول ہے، صفحہ نمبر سواتی صاحب توجہ فرمائیں، صحیح مسلم جلد اول صفحہ 352 پر سیدنا انس سے روایت موجود ہے۔ آپ نے جو جماعت کے ساتھ ماہ رمضان میں نماز پڑھا رہے تھے، پھر گھر داخل ہوئے، وہاں اور نماز پڑھی، ثم دخل رحلہ فصلی صلاۃ لا یصلیھا عندنا، وہ نماز تھی جو ہمارے ساتھ نہیں پڑھتے تھے۔ اسی طرح یہ قیام اللیل صفحہ 154 پر، مسند احمد جلد 3 صفحہ 227 پر موجود ہے۔ اور اسی کو بعض ائمہ نے وضاحت سے بتایا کہ یہ آپ نے 12 با جماعت پڑھی تھی، ان روایت کو سامنے رکھ کے انہوں نے واضح کیا ہے کہ آپ نے گھر میں باقی پوری کی۔ جی اور سوال؟ اور ہے مبین اختر صاحب کہہ رہے ہیں غیر مقلد کی اقتداء میں نماز کا حکم کیا ہوگا؟ جی مبین بھائی، یہ جو آپ نے پوچھا کہ غیر مقلدین کی اقتداء میں نماز کا کیا حکم ہوگا، دیکھیں ویسے تو یہ فتویٰ دینا مفتیوں کا کام ہے، لیکن ہم آپ سے عرض کر دیں گے بہتر یہ ہے کہ ہم آپ اپنے ہی اماموں کے پیچھے پڑھیں، اپنے ہم خیال اماموں کے پیچھے، بہتر یہی رہے گا۔ اور کیا سوال ہے؟ محمد عمر نے کہا جو گھر میں پڑھ رہی ہیں ان کی دلیل۔ جو گھر میں پڑھی ہیں، پڑھ رہی ہیں ان کی دلیل، پڑھ رہی ہیں، پڑھی ان کی دلیل، جو گھر میں پڑھی ان کی دلیل۔ ہاں تو یہ تو آ رہا ہے نا، ثم رحلہ، مسلم شریف کے لفظ ہیں، کیا نام ہے مبین بھائی؟ جی مسلم کے جو لفظ تھے نا، ثم رحلہ، آپ پھر گھر میں داخل ہوئے۔ محمد عمر ہے ان کا نام، محمد عمر صاحب، یہ جو آپ نے کہا نا بھی گھر میں پڑھی، اس کی کیا دلیل؟ ثم داخل رحلہ، آپ گھر میں داخل ہوئے، وہاں الگ پڑھی اسی ماہ رمضان میں۔ یہ تو مسلم شریف قیام اللیل اور مسند احمد میں حدیث موجود ہے، مجمع زوائد کے اندر بھی موجود ہے۔ اور یہ جو سیدنا ابن عباس کی روایت ہے بغیر جماعت، آپ نے 20 رکعت تراویح پڑھی بغیر جماعت، یہ سنن کبریٰ بیہقی کے اندر بھی لفظ موجود ہیں، بغیر جماعت، بغیر جماعت کے جو پڑھی مسجد میں با جماعت پڑھی ہے، بغیر جماعت کے گھر میں پڑھتے تھے۔ محمد دانیال صاحب پوچھ رہے ہیں موطا امام مالک میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے 8 کی روایت ذکر کی ہے، اس کا جواب کیا ہے؟ میں نے کیا نام ہے
محمد دانیال بھائی. محمد دانیال بھائی، یہ جو آپ نے فرمایا کہ موطا مالک میں امام مالک نے 8 کی روایت پیش کی، اس کا کیا جواب ہے؟ میں نے پہلے آپ سے عرض کر دیا کہ نبی علیہ السلام نے با جماعت 8 پڑھا کے باقی گھر میں جا کے پڑھی. اسی ترتیب سے عمر فاروق نے بھی جاری کیا، پہلے 8 کا حکم دیا، 3 وطروں کا، پھر آپ کے اگلے صفحے پر موطا مالک ہی میں 12 رکعتیں آئی ہوئی ہیں، وہ بھی آپ کے ہاتھ میں ہے. اور موطا مالک میں بھی 20 رکعت کی روایت موجود ہے، لیکن وہاں سند متصل نہیں. سند متصل مسند ابن الجاد کے اندر ہے، سنن کبریٰ بیہقی کے اندر ہے، سنن صغیر کے اندر ہے، معرفت سنن والآثار کے اندر ہے، جس کو ائمہ کی ایک جماعت نے صحیح قرار دیا ہے، اور وہ راوی بخاری مسلم کے ہیں. جی ہو گیا جواب. اور جی راہ سنت پوچھ رہے ہیں، امام بخاری نے رمضان اور قیام لیل لکھا ہوا ہے. قیام لیل کا الگ باب باندھا ہے، اس پر روشنی ڈال دیں. ہاں کیا نام ہے بھائی کا؟ راحت سنت لکھا ہوا ہے. ہاں راہ سنت. چلو بھائی، راہ سنت صاحب، امام بخاری علیہ رحمت نے یا جن ائمہ نے قیام اللیل، قیام رمضان یا کتاب الوتر میں ان روایات کو بیان کرنے کی جو کوشش کی ہے، وہ یہ کیا ہے، بتانا ہی مقصد یہ ہے قیام اللیل تو وہ جو پورے سال کی راتوں کی نماز ہے. قیام رمضان خاص ہے ماہ رمضان کے ساتھ. لیکن امام بخاری علیہ رحمت نے قیام رمضان باندھ کر 20 رکعت تراویح والی روایت نقل نہیں کی، اس میں اما عائشہ صدیقہ کی 8 والی نقل کی جو تہجد ہے. تو بتانا یہ چاہتے ہیں امام بخاری علیہ رحمت کے 20 کی جو روایت تھی میری شرط کے مطابق تو نہیں تھی مرفوع، اس لیے نقل نہیں کی. البتہ یہ جو تہجد ہے یہ ایسی نماز ہے، یہ رمضان ہو چاہے غیر رمضان ہو، حدیث کے لفظ ہیں، رمضان چاہے غیر رمضان، یہ سارا سال پڑھی جاتی ہے. تو اماں جی بھی وہی فرما رہی ہیں وہاں پر کہ یہ جو رمضان اور غیر رمضان میں آپ کی نماز تھی 8 رکعت یعنی تہجد تھی اور 3 رکعت وتر تھے، یعنی اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ آپ ماہ رمضان میں تہجد بھی پڑھتے تھے، تراویح بھی پڑھتے تھے. اور صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، سیدنا عمر فاروق نے جب ابی بن کعب کے پیچھے لوگوں کو جمع کیا تو پھر جب گشت کرتے ہوئے آئے، چکر لگایا تو کہا کہ یہ لوگ جو عشاء کی نماز کے بعد فوراً نماز پڑھ رہے ہیں، یہ جماعت کے ساتھ تراویح، اور یہ تو جاگتے ہوئے پڑھ رہے ہیں، لوگ سوئے رہتے ہیں تہجد کی نماز کے وقت، تو وہ تہجد والی نماز اس سے افضل ہے. تو سیدنا عمر فاروق کے نزدیک بھی تہجد اور تراویح کا فرق تھا. تہجد الگ نماز تھی اور تراویح الگ نماز تھی، بخاری کے اندر موجود ہے. اور امام بخاری کے حالات میں آتا ہے کہ وہ تہجد الگ پڑھتے تھے، تراویح الگ پڑھتے تھے. تو تہجد سارا سال چلتی، ماہ رمضان میں ختم نہیں ہو جاتی. تراویح پڑھنے کے بعد تہجد پھر بھی پڑھی جاتی ہے. اہل سنت والجماعت، حنفیہ، مالکیہ، شافعیہ، حنبلیہ آج بھی اور 14 صدیوں میں تراویح کے باوجود بھی تہجد آخر حصے میں پڑھتے تھے. امام بخاری کا مقصد یہ ہے کہ قیام رمضان میں یہ حدیث لائے، تہجد کی بھی لائے، اور قیام اللیل میں آپ کی پکی کی پکی پورے سال والی نماز تہجد کی لائے. یہ مطلب ہے، یہ مطلب نہیں ہے 8 رکعت والی اگر اما عائشہ صدیقہ کی روایت ہوتی. اما عائشہ صدیقہ کی وفات ہے 57 ہجری میں، 57 ہجری میں. سیدنا عمر فاروق کی وفات ہے 24 ہجری میں، 24 ہجری میں. اور امام سیدنا عثمان کی وفات ہے 35 ہجری میں. سیدنا علی کی وفات ہے 40 میں، 40 ہجری میں. اماں جی اب بھی زندہ ہے، اور حضرت امیر معاویہ کے دور میں بھی زندہ ہے، اور مسجد نبوی کے ساتھ آپ حجرے میں رہتی تھی. عمر فاروق نے اپنے دور میں جب 20 تراویح پڑھانا شروع کر دی، حکم دے کر پڑھوانا شروع کر دی، اماں جی نے ایک رات بھی آ کر 8 والی روایت ان کے خلاف پیش نہیں کی کہ تم کیا کر رہے ہو، نبی کی سنت تو 8 ہے، تم بدعتی ہو. اماں جی نے ایک رات بھی یہ روایت 20 رکعت تراویح کے خلاف پیش نہیں کی. اماں جی سمجھتی تھی کہ یہ تہجد ہے، یہ تراویح نہیں ہے. ہاں ان کو ٹیلی فون ہو گیا کہ یہ تہجد بن گئی ہے، حالانکہ صحابہ تابعین کو ان کو یہ پتہ نہیں چلا کہ یہ تہجد ہے یا تراویح ہے. تو یہ بات جو آپ نے پوچھی اس کا یہ جواب اتنا کافی ہے. عامر زیب پوچھ رہے ہیں کیا مرزائی قادیانی تراویح پڑھتے ہیں؟ اگر ہاں تو کتنی رکعت؟ مرزا قادیانی پہلے چاہے حنفی تھا، پھر یہ اہل حدیث بنا، پھر یہ وہاں سے نکل کر اور مطلب کافر بنا، نبوت کا دعویٰ کیا. تو آخری عمل کیونکہ مسلک اس کا یہی 8 والوں کا 7 والا ہے. ایسا ہو سکتا ہے ہمارے شہر میں تو ہے نہیں ہے، میں ملا بھی کبھی نہیں ہوں. یہ جہاں رہتے ہیں وہاں پتہ چلے گا کہ 8 پڑھتے ہیں یا 20 پڑھتے ہیں. میرے خیال میں 8 پڑھتے ہیں، 20 نہیں پڑھتے.
جی اور ایم یاسین صاحب کہہ رہے ہیں حضرت جی میرے بچوں کے لیے دعا فرما دیں ان کے نام لے کر، محمد اقدس، محمد ابو بکر، ام رومان، ام ہانیہ۔ ہاں میرے بھائی یاسین بھائی، یاسر صاحب، جی یاسر صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور آپ کی گھر والی کو بھی اپنا محبوب بنا لے، لمبی عمر دے، صحت مند رکھے، تکلیف اور مصائب سے بچائے، اور اسی طرح آپ کے تمام بچوں جن کے نام آپ نے ذکر کیے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیک صالح بنائے، آپ کی تسکین، دونوں کی تسکین کا سبب بنائے، اور دنیا آخرت میں اللہ ان کو کامیابی عطا فرمائے۔ محمد حذیفہ پوچھ رہے ہیں کیا نابالغ بچہ تراویح پڑھا سکتا ہے؟ ہاں اگر بالغ نہ ہو، قرآن کا عالم، تو پھر یہ گزارا کیا جا سکتا ہے، لیکن پھر بھی اس کو دیکھنا پڑے گا۔ تو بس فی الحال تو یہی ہے سوال۔ ٹھیک ہے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔